گلشن قدوس کی بہاروں میں باغ جنت کے پھول لائی ہوں، عاشقو بھر لو دامن دل کو میں حدیث رسول لائی ہوں۔ سبھی سامعین کو سلطانہ عزیز خان کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں سامعین، درود پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ ایک بار درود پڑھو 10 نیکی لکھی جائے گی، 10 گناہ مٹ جائے گا، 10 مراتب بلند ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے شخص کا واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں جس کی راتوں رات قسمت بدل گئی، اور وہ صرف درود کی برکت سے۔ کس طرح ہمارے پیارے پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور مشکل کو آسان کر گئے۔ تو ایک شخص جو بہت غریب تھا، اس کے بیوی اور بچے بھی تھے، اپنے بچوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس نے ایک دوست سے 500 روپے قرض لیے، مگر مقرر وقت پر وہ پیسے لوٹا نہ سکا۔ اب اس کے دوست نے اس پر کیس کر دیا، بات عدالت تک پہنچ گئی۔ اب قرض لینے والے کو عدالت بلایا گیا۔ جج صاحب نے پوچھا، کیا تم نے 500 روپے قرض لیے تھے؟ اس نے کہا، جی صاحب میں نے لیا تھا۔ جج صاحب نے کہا، پھر تم نے مقرر وقت پر لوٹایا کیوں نہیں؟ اب اس نے کیس کر دیا ہے اور تمہیں جیل میں قید کرنا ہوگا۔ وہ بولا، جج صاحب ٹھیک ہے، جیل میں بند کر دیں، مگر فی الحال مجھے گھر جانے کی اجازت دے دیں، ایک رات کی مہلت دے دیں، کیونکہ میرے گھر والوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں قید ہونے والا ہوں، اور اب نہ جانے میں کب چھوٹ پاؤں گا بھی یا نہیں، اس لیے مجھے اپنی بیوی اور بچوں سے ملنے دیں تاکہ آخری بار انہیں دیکھ کر آ سکوں۔ یہ سن کر قرض دینے والے نے کہا، نہیں نہیں، اسے نہیں جانے دیا جائے ورنہ یہ بھاگ جائے گا۔ جج صاحب نے کہا، کیا گارنٹی ہے کہ کل صبح واپس آؤ گے، بھاگو گے نہیں؟ کوئی گواہ ہے، کوئی گارنٹر ہے؟ اس نے کہا، گارنٹر کہاں سے لاؤں، غریب آدمی ہوں، کون ساتھ دے گا؟ کوئی انسان تو میرا ساتھ نہیں دے گا، مگر جج صاحب آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور میں بھی اپنے پیارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اس لیے میں اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گارنٹر بناتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں کل صبح ضرور آؤں گا۔ یہ سن کر جج صاحب خاموش ہو گئے اور انہوں نے اجازت دے دی، کیونکہ وہ بھی عاشق رسول تھے۔ اب وہ شخص اپنے گھر آیا، بہت اداس تھا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی نے جب دیکھا کہ میرے شوہر اداس ہیں تو اس نے کہا، میرے سرتاج کیا بات ہے، آپ بہت اداس دکھائی دے رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا بات ہوئی ہے؟ تو اس شخص نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ بیوی نے کہا، میرے سرتاج آپ پریشان نہ ہوں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، جیسا آپ نے حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گارنٹر بنایا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہی مشکل بھی آسان کریں گے۔ اب اس شخص نے سوچا کہ اب میری بیوی اور بچوں کے ساتھ آخری رات ہے، اب نہ جانے جیل سے رہا ہو پاؤں گا یا نہیں، اب دوبارہ اپنے بال بچوں سے مل پاؤں گا یا نہیں۔ یہ سوچ کر وہ بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ کل صبح اسے عدالت میں حاضر ہونا تھا اور کل صبح اسے قید ہونا تھا۔ وہ پوری رات روتا رہا، سوچتا رہا، اور ساتھ ہی ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہا۔ درود پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھ لگ گئی، اور جیسے ہی آنکھ لگی کہ قسمت جاگ گئی، اور میرے پیارے پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اے شخص صبح اٹھ کر وزیر کے گھر جانا، وہ تیری مشکل آسان کرے گا، یعنی تم وزیر کے پاس جاؤ اور میرا فرمان سناؤ، وہ تمہیں 500 روپے دے دے تاکہ تم قرض ادا کر سکو۔ اس شخص نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کل صبح وزیر کے پاس جاؤں گا، لیکن وزیر میری باتوں پر کیسے یقین کرے گا اور کیوں کر وہ ہماری مدد کرے گا؟
پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وزیر سے کہنا کہ میں نے کہا ہے تمہیں پیسے دینے کے لیے، اور ساتھ میں یہ بھی بتانا کہ ایک عمل جو روزانہ تم کرتے ہو، یعنی رات کو سونے سے پہلے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہو، وہ مجھ تک پہنچتا ہے۔ کل رات تم نے درود پڑھا مگر گنتی بھول گئے اور بار بار یہ سوچنے لگے کہ نہ جانے میں نے 1000 بار کی گنتی پوری کی یا نہیں، یعنی 1000 بار درود پڑھا کہ نہیں، تو اس سے کہہ دینا کہ تمہاری گنتی پوری ہے، یعنی تم نے پورے 1000 بار درود شریف پڑھا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد وہ شخص سیدھا وزیر کے گھر پہنچا۔ وزیر کہیں جانے کی تیاری میں تھا، گھوڑا لگا ہوا تھا۔ اس شخص نے جیسے ہی وزیر کو دیکھا اس کے پاس گیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزیر صاحب رکیے، آپ کے لیے ایک پیغام لایا ہوں۔ وزیر نے کہا کس کا پیغام لائے ہو؟ اس نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ وہ سن کر چونک گیا اور کہا بتاؤ کیا پیغام لائے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کل رات میرے خواب میں آئے تھے اور فرمایا کہ آپ مجھے 500 روپے دے دیں تاکہ میں قرض ادا کر سکوں، نہیں تو مجھے جیل جانا ہوگا، مجھے قید ہونا پڑے گا۔ اور میرے پیارے پیارے آقا نے ایک بات اور بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا جو روزانہ کا معمول ہے کہ آپ سونے سے پہلے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، مگر کل رات آپ گنتی بھول گئے۔ بار بار آپ کو یہ خیال ہو رہا تھا کہ نہ جانے میں نے پورا 1000 مرتبہ درود پڑھا کہ نہیں، تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہاری گنتی پوری تھی، یعنی روزانہ کی طرح کل رات بھی تم نے 1000 مرتبہ درود پڑھا ہے۔ یہ سن کر وزیر خوشی سے اچھل پڑا اور کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر فوراً وزیر اپنے گھر کے اندر گیا اور خوشی خوشی واپس باہر آیا اور 500 روپے نکال کر اس شخص کو دیا اور کہا کہ 500 روپے رکھ لو اور اپنا قرض ادا کر دو، کیونکہ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ میں تمہیں 500 روپے دوں۔ پھر 500 روپے اور نکال کر دیے تو اس شخص نے پوچھا کہ یہ کس لیے؟ وزیر نے کہا کہ تم اپنے گھر سے چل کر ہمارے گھر تک آئے، اس لیے یہ 500 روپے اور رکھو۔ پھر 500 روپے اور نکال کر دیے اور کہا کہ یہ 500 روپے اور رکھو، یہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ہمارے پیارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا سچا خواب سنایا۔ جب وہ شخص جانے لگا تو وزیر نے کہا اے بھائی سنو، آج سے تم ہمارے بھائی اور میں تمہارا بھائی ہوں، تمہیں کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہو میرے پاس آ جانا۔ اس شخص نے شکریہ کہا اور خوشی خوشی عدالت پہنچا۔ عدالت میں قرض دینے والا اور جج صاحب دونوں موجود تھے، اس شخص کا انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ شخص وہاں پہنچا تو سب سے پہلے بڑی خوشی کے ساتھ دونوں کو سلام کیا اور جیب سے 500 نکال کر دیے اور کہا جج صاحب یہ لیجئے 500 روپے اور میرا قرض ادا کر دیجئے۔ جج صاحب نے کہا بھائی ایک بات بتاؤ کہ کل تک تمہارے پاس 1 روپے بھی نہ تھے، پھر ایک رات میں تمہارے پاس 500 روپے کہاں سے آ گئے؟ اس نے کہا کہ 500 نہیں بلکہ میرے پاس 1500 ہے، اور پھر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ سن کر جج نے کہا مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جج نے اپنی جیب سے 500 نکالے اور کہا اے بھائی تم اپنے پیسے اپنے پاس رکھو، تمہارے خواب میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اسی طرح میرے خواب میں بھی آئے تھے اور فرما گئے کہ 500 روپے دے دینا قرض ادا کرنے کو، اس لیے یہ لو 500 روپے اور قرض والے کو دے دو۔ جیسے ہی وہ شخص 500 لے کر قرض والے کو دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، قرض والے نے کہا بھائی رکو، یہ پیسے اپنے پاس رکھو، یہ لو میری طرف سے 500 روپے۔ میرے خواب میں بھی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور فرما گئے
کہ اس کا قرض معاف کر دینا، بلکہ اپنی طرف سے 500 دے دینا۔ سبحان اللہ! وہ بندہ جو رات غم زدہ تھا، صبح بہار لے کر آئی، 500 کا قرض دار 2500 کا مالک بن گیا۔ یہ سب ہوا تو صرف درود پاک کی برکت سے۔ اس لیے تمام سامعین سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ آئیے ہم سب مل کر وعدہ کریں کہ سونے سے پہلے روزانہ اپنے پیارے پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے طفیل میں ہم تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہم سب ہر وقت اپنے اللہ کو یاد کریں اور اللہ کے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمارا درود پڑھنا قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔